السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبابا لا نجد شیئا قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتجوز فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواہ البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5066۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے زندگی کے خوشگوار اہم مواقع۔ آپ کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی زندہ باد۔ آپ اس جملے کو سن کر کے حیران ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہم اور بڑا حساس موضوع ہے۔ اس موضوع کے تعلقات سے کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5666 کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے زمانے کو پایا، شبابن، اس حال میں کہ ہم لوگ نوجوان تھے، بالکل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تھے۔ لا نجد شیئا، ہمارے پاس کوئی بھی شے نہیں تھی، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءة فلیتجوز، کہ تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے، جو شخص طاقت رکھتا ہے اپنے بیوی کو نان و نفقہ دینے کی، سکنا دینے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ شادی کرنے سے اس بندے کی نگاہ نیچی ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ اس کے خواہشات نفس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ۔ اب اس حدیث کی روح سے ہم اگر اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بے شمار برائیاں جنم لے چکی ہے، صرف اس حدیث کی مخالفت کی بنیاد پر، اس حدیث کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی برائی جو جنم لے چکی ہے وہ ہے بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرنا۔ بچوں کی شادی میں ہمارے یہاں تاخیر ہمارے معاشرے کا رواج بن چکا ہے اور رواج بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کی شادی تاخیر سے ہوتی ہے۔ شادی میں تاخیر کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ اس ضمن میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بچوں یا بچیوں کی شادی تاخیر سے ہوتی ہے، اس کے ذمہ دار کیا خود بچے ہیں یا اس کے ذمہ دار پیرنٹس ہیں، گارجین ہیں، ماں باپ ہیں؟ اور اگر تاخیر سے جو شادی ہو رہی ہے اس بیچ میں، اس اثنا میں، اس عمر کی دہلیج پر
جو بچے غلطیاں کر رہے ہیں، جو بچے خطائیں کر رہے ہیں، جو گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہے، ان گناہوں کے ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً ہمارے معاشرے میں شادیاں کیا ہے تاخیر سے ہوتی ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ والدین ہیں۔ کیوں؟ پہلا کارن میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کے کئی کارن ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا کارن یا پہلی وجہ جو ہے، پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی یہ مانسکتا ہے، ہمارا یہ سوچ ہے، ہماری یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ ہم بچوں کی شادی تاخیر سے کریں۔ کیونکہ جب تک بچہ اپنے پیر پر کھڑا نہ ہو جائے، جب تک بچے کے اندر اتنی طاقت اور اتنی استطاعت نہ ہو جائے کہ وہ کمانے کھانے کے لائق ہو جائے، تب تک ہم اس بچے کی شادی نہ کریں۔ یہ ہماری مانسکتا اور ہمارا کیا ہے سوچ ہے، ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ اس وجہ سے گارجین بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ یہ سوچتا ہے کہ بچے کی بھوشیہ، بچے کی زندگی بہتر ہوں، بچے کی حالات اچھے ہوں۔ اب اس کو اچھے بنانے کے لیے ہر گارجین، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس بچے کی پڑھائی لکھائی اچھی طریقے سے کریں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان اور ہمارے ملک کے اعتبار سے لگ بھگ جو بچے پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہو کر کے اپنے گھر واپس آتے ہیں، اس کی عمر اس وقت لگ بھگ یہ کہہ لیجئے کہ 25 سے 26 27 سال کی عمر ہوتی ہے۔ چاہے وہ بچہ ایک عالم دین بن کر کے آئے، 20 22 سال کی عمر میں آتا ہے، حافظ قرآن بن کر کے آئے، یا اس کے علاوہ ڈاکٹر، انجینئر یا دیگر اور تعلیمات کو حاصل کر کے جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے تو 25 سال 26 سال کی عمر کو آتا ہے۔ اس کی عمر 25 26 سال گزر جاتی ہے، اس کے بعد وہ واپس آتا ہے۔ بہرحال جب بچہ واپس آتا ہے تو پھر وہ بچہ اپنے لیے معاشیات کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، جاب کے لیے نکلتا ہے، جاب کی تلاش کرتا ہے کہ کہیں اسے سروس مل جائے، کہیں اسے اچھی نوکری مل جائے، اور پھر وہ یا تو انجینئرنگ کی نوکری کرتا ہے، ڈاکٹرنگ کی نوکری کرتا ہے، یا کہیں جا کر کے وہ کلینک کھولتا ہے یا ہاسپٹلز کھول کر کے بیٹھتا ہے، یا اس طریقے سے وہ کوئی افسر بنتا ہے، چاہے وہ پولیس افسر ہوں یا دیگر عہدے پر وہ فائز ہو جاتا ہے، بینک آفیسر بن جاتا ہے، یا کوئی بھی معاملات یا کہیں بھی جا کر کے وہ سیٹل ہوتا ہے۔ سیٹل ہوتے ہوتے اسے لگ بھگ 4-5 سال کی عمر بیت جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سیٹل ہو کر کے واپس آتا ہے، اور پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کی شادی کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ اب ماں باپ اس کی شادی کی جب تیاریاں کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے اس کی دلہن کو تلاش کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک بڑا زبردست ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ یہ بھی بڑی زبردست طریقے سے پھیلی ہوئی ہے کہ جب ماں باپ ہمارے پہنچتے ہیں رشتے کے لیے تو وہ پہلی فرصت میں برابری کو تلاش کرتے ہیں، اپنے لیول کو تلاش کرتے ہیں کہ جس کے یہاں میں شادی کرنی ہے اس لڑکی کے ماں باپ ہمارے لیول کے ہیں یا نہیں، ہمارے اسٹیٹس کے ہیں یا نہیں، ہمارے موافق ہے یا نہیں، ہمارے اعتبار سے یا ہمارے جس طریقے سے ہمارے پاس دولت ہے اس کے حساب سے وہ دولت والے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری بات لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ یہ چیزیں جب تلاش کرتے ہیں تو تلاش کرتے کرتے کبھی ہمیں اگر لڑکی خوبصورت ملے تو ماں باپ غریب ملتے ہیں، ماں باپ اگر امیر ملے تو پھر ہمیں لڑکی اچھی نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دونوں مل جائے، خوبصورتی بھی مل جاتی ہے، دولت بھی مل جاتی ہے، لیکن حسب و نسب نہیں مل پاتا ہے، تو پھر رشتوں میں کیا ہے رشتے اس کے بن نہیں پاتے ہیں، اور اس طریقے سے کرتے کرتے 2-4 سال اور بیت جاتی ہے۔ اب اس کے حساب سے اب اس بچے کی عمر کا آپ اندازہ لگائیے، لگ بھگ 35-36 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد اس کی شادی کی نوبت آتی ہے۔ اب اس بیچ میں یا اس اثنا میں وہ جو غلطیاں کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ماں باپ یا وہ بچے؟